آدھی روٹی کھاؤ. ہمارے ماہرہ کے بزرگوں نے پیغام دیا, آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے, دیندار بنو, مالدار بنو, ایجوکیٹڈ بنو. آپ کو یہ بات کہتے ہوئے بات ختم کرنے لگا ہوں, اور ایک ہی بات عرض کروں گا, ایک بات عرض کروں گا, اس کے بعد بات مکمل کروں گا. اپنے بچوں کو انٹرنیٹ سے دور رکھو, اپنے بچوں کو اسمارٹ موبائل سے دور رکھو, اپنے اور خود بھی دور رہو. موبائل کا استعمال اتنا ہی کرو جتنی ضرورت ہے. مجھے حیرت ہے, ممبر والے بھی موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے, مسجد کے اندر بھی لوگ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے. اب تو لوگ ٹوائلٹ میں جا کر بھی موبائل نہیں چھوڑ رہے. نشہ طاری ہو گیا ہے موبائل کا. نہیں, آپ سوچتے ہیں یہ جو نئے نئے فنکشن موبائل پر آ رہے ہیں, دنیا تم سے پیار کرتی ہے اس لیے نئے فنکشن آ رہے ہیں؟ نہیں, اگر ان کو تم سے پیار ہوتا موبائل میں نئے فنکشن نہ ڈالتے, وہ تمہیں روٹی کپڑا اور مکان دیتے. لیکن وہ فنکشن کیوں ڈالے؟ تاکہ تم الجھے رہو. آپ سوچو, جو گندے گیم تمہارے بچے کھیلتے ہیں, اسرائیل میں اس پر پابندی لگی ہوئی. وہ دنیا کو گیم دینے والوں کی یہاں پابندی کیوں ہے؟ وہ چاہتے ہیں ہمارے بچے پڑھے, تمہارے نہ پڑھے, اور انہیں کسی اور سے کوئی ٹینشن نہیں. انہیں ٹینشن ہے تو محمد الرسول اللہ کے غلاموں سے. ادھر یاد رکھنا, جہاں ایمان ہے خوف انہی لوگوں سے کیا جا رہا ہے, تباہی انہی لوگوں کی طرف بھیجی جا رہی ہے, اور تم ہو کہ احساس ہی نہیں, احساس ہی نہیں. کب تک گناہ 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 میں ڈوبے رہو گے؟ کیا گناہ کرنے آئے تھے؟ مغرب گناہ کرتے کرتے تھک گیا, یورپ گناہ کرتے کرتے تھک گیا, اور تم گناہوں میں ڈوبے جا رہے ہو. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے, جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. جہاں گناہ ہوگا وہاں کبھی آبادی اور عزت نہیں ہو سکتی. دیکھ لو, قرآن کہتا ہے سیروا فی الارض, زمین پر پھیل جاؤ اور زمین کی سیر کر کے دیکھو. قوم لوط ہلاک, کیوں؟ گناہ کی. قوم عاد ہلاک ہوئی, گناہ کی. قوم سمود ہلاک ہوئی, گناہ کیا. قوم نوح ہلاک ہوئی, گناہ کیا. قوم بنی اسرائیل چہرے سور اور بندر کی طرح ہو گئے, مسک ہو گئے. داؤد علیہ السلام کے دور کے بعد کا دور آپ پڑھیں, ایام یوم السبت والے, سنیچر کے دن شکار کرنے والے. تھوڑا غور کرنا میری بات کا, میں بات جاتے جاتے بہت اہم بات کر کے جا رہا ہوں, سن لینا. قوم عاد ہلاک, گناہ کی. سمود ہلاک. قوم صالح ہلاک, کس کی وجہ سے؟ گناہ کی وجہ. قوم بنی اسرائیل ہلاک, یہ سب حالانکہ بنی اسرائیل سے ہی تھے ہلاک. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میری بات پر غور کرنا, برا نہیں ماننا, جواب دینا. یہ جو قوم لوط ہے, قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, قوم صالح ہے, یہ جو ہلاک ہوئے ہیں, یہ کون لوگ تھے؟ تمہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے تمہیں؟ یہ مزدوروں کی اولاد تھے؟ نہ. یہ چماروں کی اولاد تھے؟ نہ. یہ نچلی ذات کی اولاد تھے؟ نہ. کس کی اولاد؟ قرآن کہتا ہے وہ بنی اسرائیل تھے. کون تھے وہ؟ بنی اسرائیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اولاد یعقوب. ان کا شجرہ نسب پتہ ہے؟ جب بنی اسرائیل کہہ دیا تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ثابت ہو گئی. یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام. بظاہر نسب کے اعتبار سے وہ یہ انبیاء کی اولاد تھے, لیکن کیوں ہلاک ہوئے؟ گناہ کی وجہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن فکر کیا دے رہا ہے؟ نکڑ پہ بیٹھ کر گناہ کا پلان کرنے والوں تھوڑی توجہ کرنا. شراب اور زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سن کر مٹکنے والوں, تھوڑا غور کرنا. قرآن جس کو اولاد پیمبر کہہ رہا ہے, بنی اسرائیل, بنی اسرائیل اولاد پیمبر آل نبی ہے نا, بنی اسرائیل کا نا. جب وہ اولاد پیمبر گناہ کریں تو ان پہ پتھر برس سکتے ہیں. بنی اسرائیل کا میرے مطلب تو یہی ہے نا, اولاد یعقوب. اسرائیل ان کا لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا, اولاد یعقوب, نبی کی اولاد. اگر بدفعلی کر رہی تو ان پہ پتھر برس رہے ہیں. اگر آپ بدفعلی کرو گے تو کیا آپ پہ پتھر نہیں برسیں گے؟ آپ میں سرخاب کے پر لگیں. کس نبی, کون سا نبی, کس نبی سے آپ کس نبی کی اولاد ہو؟ بہت قریبی آپ کس نبی سے اپنا رشتہ جوڑتے ہو؟ کچھ پتہ ہے؟
ان کا تو رشتہ اللہ بیان کر رہے اولاد یعقوب، انہوں نے بدکاری کی، پتھر برسے. اور سن لو ایک اور بات، ہم نے خدا کی رحمتوں پہ توجہ کی، ہم نے خدا کی غیرت پر توجہ نہیں. بے شک بے شک. جیسے رحمت میں اس کی طرح کوئی نہیں ہے، ویسے غیرت میں بھی اس کی طرح کوئی نہیں. بے شک بے شک. جب قوم لوط نے گناہ کیا، قوم لوط نے، ان کے کیا گناہ تھے قوم لوط کے؟ نمبر 1، مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا. اور یہ گناہ مسلمانوں میں، نوجوانوں میں آج ہے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ دوستی اسی لیے کی جاتی ہے خوبصورت لڑکوں سے تاکہ اپنے دل کی خواہشات پوری کی جائے. حالانکہ بتایا گیا کہ جانوروں میں بھی، جانور بھی نر جانور کے ساتھ بدفعلی نہیں کرتا سوائے سور کے. یہ بات صرف خنزیر میں، اور جانوروں کے اندر یہ چیز نہیں ہے. تو نمبر 1 مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا. نمبر 2 وہ تالی بجاتے تھے، تالی بجانا ان کی عادت تھی. نمبر 3 وہ سیٹی بجاتے تھے، تفسیر اٹھا کے دیکھیں. اور نمبر 4 وہ پیٹ کی گیس زور سے ہنسی مذاق میں خارج کرتے تھے. نبی نے ان کو سمجھایا، وہ نہیں مانے تو اس قوم پہ اللہ نے پتھر برسائے. ٹھیک. اب حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، تھوڑا دھیان کرنا، میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، میری بہنوں کی توجہ. آج اگر مرد